اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ مبادئ فقہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جو ہم نے کل گفتگو کی تھی وہ مجتہد کے بارے میں کی تھی، اور ہم نے مجتہد کی تعریف بیان کی کل کے درس میں، اور اس میں الف تھا تعریف مجتہد، اور وہ ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم بے پڑھتے ہیں، یعنی نمبر 2۔ نمبر 1 تعریف المجتہد، نمبر 2 وہ علوم کے جن کی مجتہد عملیہ استنباط میں حاجت اور ضرورت رکھتا ہے، وہ علوم جن کی عملیہ استنباط میں مجتہد کو ضرورت پیش آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بے العلوم التي يحتاجها المجتہد فی عملیت الاستنباط، کہہ رہے ہیں وہ علوم کہ جن کی حاجت ہوتی ہے مجتہد کو عملیہ استنباط میں، علی المجتہد من باب المقدمہ ان یحیط بعلوم عدیدہ منها، کہہ رہے ہیں مجتہد پر ضروری ہے کہ وہ من باب مقدمہ بعض علوم کو حاصل کرے، احاطہ کرے، اس کا یعنی ان کو اوپر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے علوم کے بارے میں، ان علوم میں اسے کیا ہونا چاہیے؟ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے۔ ان یحیط یعنی یحیط یعنی وہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ بعض علوم من باب المقدمہ مجتہد کے پاس ہونا چاہیے، جیسے ہم نے کل آپ کو شاید حلقہ اولیٰ والوں کو بتایا تھا کہ مثلا، یا شاید آپ ہی سے بات ہوئی تھی کہ مثلا لغت کا علم ہے تو اجتہاد میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں معانی دیکھنے ہیں، الفاظ کے مفاہیم پر غور کرنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، قرآن کریم کا الفاظ کا ترجمہ سمجھنا ہے، آیات کا ترجمہ سمجھنا ہے، احادیث شریفہ کو ترجمہ سمجھنا ہے، یا مثلا عربی اعتبار سے کون لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جی تو وہ سب چیزیں ہمیں اس میں سمجھنی ہوں گی۔ تو اور بھی بہت سے علم ہیں انشاءاللہ، اب وہ مثلا نحو کا علم، گرامر کا علم ہو، یا منطق کا علم ہو، یا ادب عربی کا علم ہو، یعنی سب مجتہد کو چاہیے، یا مجتہد ان سب چیزوں میں ماہر ہونا چاہیے۔ مجتہد کے اوپر ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پر عبور حاصل کرے، یعنی ان چیزوں پر عبور جو رکھتا ہو وہی مجتہد، ظاہر سی بات ہے، کامیاب ہے، اور وہی مجتہد آگے چل کر منزل اجتہاد یعنی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں پر عبور رکھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں علی المجتہد، مجتہد پر ضروری ہے، من باب المقدمہ، من باب مقدمہ کیا؟ ان یحیط بعلوم عدیدہ، کہ وہ بہت سارے یا مختلف علوم کو حاصل کیے ہوئے ہو، جانتا ہو، بہت سارے علوم کو جانتا ہو۔ مثلا منہا، ان میں سے مثلا الف یا نمبر 1 الادب العربی، کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے، احادیث شریفہ عربی میں ہے، تو ضروری ہے کہ مجتہد کے لیے کہ وہ عربی پر عبور حاصل کیے ہوئے ہو، اسے ملکہ ہو عربی میں سمجھنے کا، ادب عربی کا ماہر ترین انسان ہو، ادب عربی کا ماہر ترین انسان ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ جتنا اچھا ماہر ہوگا عربی میں اتنے اچھے طریقے سے وہ الفاظ و کلمات کو اور آیات و روایات کو سمجھ سکتا ہے اور ان کے صحیح مطالب تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی مجتہد اور فقیہ کو چاہیے کہ وہ عربی ادب کا ماہر ہو، نحواً و صرفاً و لغتاً و بلاغتاً،
ماہر صرف الفاظ و کلمات میں ہی نہ ہو بلکہ نحوی اعتبار سے بھی، کیونکہ سب ادب میں آتے ہیں، صرفی اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے بھی اور بلاغت کے اعتبار سے بھی ادب عربی کا ماہر ترین انسان ہونا چاہیے مجتہد کو. وذالک لأن، اس لیے کیونکہ لغت القرآن والحدیث عربیہ. اور یہ سب کیوں ہونا چاہیے ماہر سے عربی زبان کا، عربی لغت، عربی ادب کا؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. تو یعنی مجتہد جو ہے عربی کا ماہر ہوتا ہے، اسی لیے تقلید کرتے ہیں اس کی، کیونکہ وہ استنباط کرتا ہے احکام شریعہ کا قرآن اور حدیث سے، اور وہ عربی کا ماہر ہوتا ہے، قرآن و حدیث عربی میں ہے، تو اس کی ہم تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنی عربی نہیں جانتے، ہم اتنے قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، اتنی حدیث کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اتنا وہ سمجھ سکتا ہے. تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے پوچھیں جو جانتا ہو. جس چیز کو ہم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو، سوال کرو اس سے جو جانتا ہو، جس کو تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے پوچھو، معلوم کرو جس کو تم نہیں جانتے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں جاننے والا چھوٹا سا ملتا ہے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، تو جو بڑا جاننے والا ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو اس سے پوچھنا بطریقہ اولا افضل اور بہتر ہے. صحیح. تو وہ ادب کا ماہر ہوتا ہے، عربی ادب کا، نحواً، صرفاً، لغتاً، بلاغتاً. وذالک لأن لغت القرآن والحدیث عربیہ، اس لیے کہ زبان قرآن جو ہے، جو قرآن کی لغت ہے، زبان ہے، وہ عربی ہے، جو احادیث کی زبان ہے وہ عربی ہے. فلا يمكن فهم القرآن والروایات دون فهم اللغة العربیہ ولو بالمستوى المتعارف. کہنے ممکن نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور روایات کو سمجھنا سوا بغیر لغت عربیہ کو سمجھے ہوئے. جب تک انسان عربی زبان کو نہیں سمجھتا ہوگا تو وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پائے گا، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پائے گا. وہ لوگ متعارف طور پر ہی وہ سمجھتا ہو، یعنی اس کا مستوی جو ہے عام جیسے لوگ عربی سمجھتے ہیں، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. جو لوگ سمجھتے ہیں یعنی بہت بڑی مقدار میں بگڑ نہیں ہے، تو وہ قرآن و حدیث سمجھنی ہے تو کم از کم جو مستوی عام ہے، معروف ہے، وہ تو اتنا تو آنی چاہیے اس پر عربی جو ہے وہ، یعنی قرآن سمجھنے والے کے لیے. ورنہ ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، روایت کو نہیں سمجھ پائے گا. جو عربی بالکل نہیں جانتا وہ کیا سمجھے گا قرآن و حدیث کو. نمبر 2 تفسیر. جو مجتہد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علم تفسیر کا ماہر ہو، تفسیر جانتا ہو، اسے علم ہو تفسیر کا. یعنی ظاہر ہے آپ قرآن کریم سے احکام کا استنباط کر رہے ہیں تو تفسیر آپ کو جاننی ہوگی. جی. اذلا مندوح للمجتہد من الرجوع للقرآن الکریم فلا محیص له من التعارف اجمالا علی التفسیر. سب سے پہلے کیا ضروری ہے مجتہد کے لیے کہ وہ عربی زبان کو جانتا ہو، عربی زبان سے واقف ہو، ادب عربی سے واقف ہو، نحواً و صرفاً و لغتاً. یعنی آج میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ پورے وقت تمام ہونے جا رہا ہے. عربی جو انسان جو مجتہد بننا چاہتا ہے یا جو مجتہد بن گیا، جو بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض علوم کو حاصل کرے مجتہد بننے کے لیے. اور جو بن گیا ہے وہ اسے چاہیے، اس کے پاس یہ تمام علوم ہونے چاہیے. صحیح. یعنی وہ علوم کہ جن کی مجتہد کو عملی استنباط میں حاجت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی علی المجتہد، مجتہد پر ضروری ہے من باب المقدمہ، مقدمے کے طور پر، ان یحیط بعلوم عدیدہ منہا، کہ ان بہت سارے علوم کو وہ جانتا ہو، وہ علوم اس کے پاس ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے مثلا ادب عربی ایک، ادب عربی مثلا ایک، ادب عربی میں نحو کا ماہر ہو، صرف کا ماہر ہو، لغت کا ماہر ہو، بلاغت کا ماہر ہو. وذالک، یہ اس لیے لأن لغت القرآن والحدیث عربیہ، یہ سب اس لیے کیونکہ لغت قرآن و حدیث کیا ہے؟ لغت عربی ہے. فلا يمكن فهم القرآن والروایات دون فهم اللغت العربیہ، پس ممکن نہیں ہے سمجھنا قرآن کریم کا اور روایات کا بغیر لغت عربی کو سمجھے، ولو مستوی متعارفی کیوں نہ ہو. نمبر 2 تفسیر جاننا چاہیے. ظاہر ہے جب قرآن سے استدلال کرے گا تفسیر کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 3 منطق کا ماہر ہو، منطق کو اچھی طریقے سے جانتا ہو. نمبر 4
علم حدیث تو جانتا ہو، چونکہ قرآن کریم کے بعد حدیث ہی سے استنباط و استخراج حکم شرعی کرے گا۔ نمبر 5 علم رجال کا ماہر ہو، اگر راویوں کے حالات کا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے استنباط صحیح کرے گا، اور کیسے روایت پر عمل کرے گا، کیسے روایت کو لے گا اور کیسے روایت کو چھوڑے، کون سی روایت کو لے گا اور کون سی روایت کو چھوڑے گا۔ لہٰذا آج ہم نے ان علوم کے بارے میں روشنی ڈالی، بعض کو اجمالی طور پر اور بعض کو تفصیلی طور پر، بعض کو اجمالی طور پر اور بعض کو تفصیلی طور پر، کہ جن علوم کی ہمیں علم اصول میں ضرورت، جس علم کی ہمیں اجتہاد کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یا جن علموں کا مجتہد کے لیے ماہر ہونا، جن علوم کا مجتہدین کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے۔ مثلا پھر خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگی۔ وہ جو مجتہد ہے اس کے لیے ادب عربی کا ماہر ہونا اور تفسیر کا ماہر ہونا، منطق کا ماہر ہونا، علم حدیث کا ماہر ہونا، علم رجال کا ماہر ہونا اور علم اصول فقہ کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو انسان مجتہد ہے وہ ان تمام علوم میں ماہر ہونا چاہیے، یا جو مجتہد بننا چاہتا ہے اسے ان تمام علوم کو بہتر سے بہتر طریقے اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے پر حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن و روایات سے استنباط اور استخراج احکام شرعیہ کر سکے ادلہ کے ساتھ۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔